گلے توک لانت ادب شیخ دا کر دیا اڑی دا نہیں برک رب رسول دے دوستاں دے فتوے کفر دے منکرہ جڑی دا نہیں خاندان نوشاہیہ کے عظیم سپوت عظیم چشم و چراغ جو کہ علم کی دنیا میں اپنے جوہر دکھا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی مستقبل قریب میں وہ ایک عظیم مبلغ کے روپ میں یورپ ہی نہیں انشاءاللہ انٹرنیشنل سطح پر دین اسلام کے افق پر روشن ہو کر اسلام کی خدمت کریں گے. آج قبلہ سید محمد احسن شاہ صاحب شرافت قادری نوشاہی مدد اللہ العالی کی زیر صدارت اس مذہب میں جو کہ صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ سید محمد معین حسنین قیوم نوشاہی رحمت اللہ علیہ کے عرس پاک کی تقریب ہے. اس میں آپ کے سامنے اب سٹیج پر علم و عرفان کے موتی بکھیرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں صاحبزادہ حضرت العلام سید عرفان الحق شاہ صاحب نوشاہی قادری مدد اللہ العالی. نعرہ کے ساتھ ان کا استقبال فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ علماء اہل سنت فقر نوشاہی مبلغ اسلام صاحبزادگان جو پیچھے بیٹھے ہیں ان سے التماس سے آگے آ جائے. کمنا فور here is what Muharram to say in Fry. I used to believe. Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون. وقال في مقام آخر إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكأسا دهاقا وكواعب أترابا. صدق الله العظيم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. رسم عشاق یہی ہے کہ وفا کرتے ہیں. رسم عشاق یہی ہے کہ وفا کرتے ہیں، یعنی ہر حال میں حق اپنا ادا کرتے ہیں. حوصلہ حضرت شبیر کا اللہ اللہ سر جدا ہوتا ہے لیکن شکر خدا کرتے ہیں. شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام، نیزے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام. رات دن بچھڑے ہوں کی راہ میں رہنا کھڑے، رات دن بچھڑے ہوں کی راہ میں رہنا کھڑے. حضرت صغرا تمہاری انتظاری کو سلام. سر سے چادر چھن گئی لیکن نظر اٹھی نہیں، حضرت زینب تمہاری پردہ داری کو سلام. مسکرا کے تیغ پہ روشن کیا رنگی شباب، مسکرا کے تیغ پہ روشن کیا رنگی شباب. اکبر و قاسم تمہاری جان ساری کو سلام. کانپ اٹھا عرش دل آسماں کا تھرا گیا، اصغر مظلوم تیری بے قراری کو سلام. کٹ گیا کنبا مصیبت سر پہ آئی لٹ گئی، ہو گئی بھائی بھتیجوں سے جدائی لٹ گئی. عمر بھر کی دشت غربت میں کمائی لٹ گئی، رو کے جب کہتی تھی زینب ہائے بھائی لٹ گئی.
گھر علی کا کیا لٹا ساری خدائی لٹ گئی، ہر امتحان میں صابر و شاکر رہے حسین، کوہ علم اٹھانے کو حاضر رہے حسین، دھوکے سے کوفیوں نے بلا کر ستم کیا، مہمان بے وطن کو بلا کر ستم کیا، خیمہ لگانا نہر پہ احمد کی آل کا، پانی بھی بند کر دیا زہرا کے لال کا، لاشوں کو بھانجوں کی لہو میں سجا کے لائے، ٹوٹے ہوئے بہشت کے تارے اٹھا کے لائے، آیا کسی کو نہ پاس روح رسول کا، آیا کسی کو نہ پاس روح رسول کا، گل کر دیا چراغ مزار بطول کا، آیات ذوالجلال کے منظر گرفت میں، آیات ذوالجلال کے منظر گرفت میں، عرش اولا زمین کا لنگر گرفت میں، ہر مکتب خیال کا محور گرفت میں، ہر مکتب خیال کا محور گرفت میں، نیزے پہ سر ہے اور ہے محشر گرفت میں، شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام، نیزے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، یا حیدری، غوثیہ، کربلا، زندہ باد۔ معزز سامعین کرام، آج کی یہ محفل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کے لاڈلے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت اور آپ کی جتنے بھی رفقا ان کی شہادت کی یاد میں یہ محفل سجی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی عالمی مبلغ اسلام حضرت قبلہ پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف قادری نوشاہی زیدہ مجدہ آپ کے چھوٹے صاحبزادہ والا شان پیر صاحب کے فرزند ارجمند حضرت پیر سید معین حسنین قیوم نوشاہی رحمہ اللہ تعالی، آپ کی یاد میں بھی یہ محفل منائی گئی ہے۔ صاحب صدارت شہزادہ عالمی مبلغ اسلام صاحبزادہ سید محمد احسن شاہ شرافت نوشاہی قادری حفظہ اللہ تعالی، جتنے بھی دوست احباب علماء کرام ارباب فکر و دانش وارثان محراب و منبر اہل محبت و مودت اس محفل میں حاضر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے قرآن مجید میں سے 2 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ ہم انسان کو آزماتے ہیں، فرمایا جو پورا نہیں اترتے ان کا نتیجہ تو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے میں نے کیا رکھا ہوا ہے، فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو مصیبت میں امتحان میں صبر کرتے ہیں، فرمایا پیارے حبیب ان کو خوشخبری دیجئے۔ سبحان اللہ۔ وہ صابرین کی جو جماعت ہے ان کی کیفیت کیا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آزماتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش پہ پورا یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے۔ سبحان اللہ۔ دوسرے مقام پہ فرمایا ان للمتقین مفازا، کہ محشر کا میدان گرم ہوگا، اس میں ہر آدمی پریشان ہوگا، لیکن جو تقوی والے ہیں، جو متقین کی جو جماعت ہے ان کے لیے کیا ہے؟ مفازا، ان کے لیے راہ نجات ہے۔ کہ محشر میں سب آدمی پریشان ہوں گے، لیکن جو تقوی والے ہوں گے ان کے لیے راہ نجات کھلا ہوگا، یعنی جنت کا وہ رستہ ان کے لیے کھلا ہوگا، وہ جنت کی طرف بڑھیں گے جو تقوی والے ہیں۔ حدائق و اعنابا، آگے جو اوصاف ہیں ان کو بیان کیا
کہ وہ منظر جس کا وہ نظارہ متقین لیں گے وہ کیا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ جو محفل ہے یہ حضرت امام حسین اور ان کے رفقاء کی محفل ہے، یہ اہل بیت اطہار کی محفل ہے، اور اہل بیت کے مقام کو سمجھنا اتنا آسان نہیں، صحابہ کرام کے مقام کو بھی سمجھنا اتنا آسان نہیں۔ دیکھیے جو خط مستقیم ہے، جو سیدھا راہ ہے، جو آدمی اس پہ کھڑا ہے اس کو وہ خط سیدھا نظر آ رہا ہے، جو آدمی سیدھی راہ پہ ہے اس کو وہ سیدھا راہ نظر آ رہا ہے، اور جو اس سے ہٹ کے ہے وہ خط اس کو ٹیڑھے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اسی طرح جو آدمی ٹیڑھے خط پہ کھڑا ہے اس کو خط مستقیم بھی ٹیڑھا نظر آتا ہے۔ تو جو آدمی خط مستقیم پر نہ ہو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح میں ادھر کھڑا ہوں میں سیدھا ہوں، اور وہ سمجھتا ہے کہ جو خط مستقیم ہے وہ ٹیڑھا ہے۔ در حقیقت وہ جو خط مستقیم ہے وہی صراط مستقیم ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی خطوط ہیں آگے پیچھے وہ اس منزل کی طرف نہیں پہنچاتے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے جو اعتقاد ہے، عقائد ہیں، ان میں بھی امتحان رکھے ہیں۔ کئی مسائل کو باریکی میں اس طرح کر دیا کہ آدمی اگر وہاں سے اپنی عقل سے کام لینا، اپنی عقل سے، تو انسان کی عقل وہ ناقص ہوتی ہے۔ کبھی کبھی عقل کی انتہا ہو جاتی ہے لیکن وہاں سے پھر حقیقت کی ابتدا ہوتی ہے۔ منطق اور فلسفے کو ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن ہمیں اساتذہ نے بتایا کہ جہاں پہ فلسفہ اور منطق اور تمہاری عقل قرآن و حدیث سے اگر ٹکرا جائے، اگر قرآن و حدیث سے ٹکرا جائے تو وہاں پہ منطق اور فلسفہ کو چھوڑ کے قرآن و حدیث کی پیروی کیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فلسفہ اور منطق ہم بھی پڑھتے ہیں، تاریخیں ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب ان کا ٹکراؤ قرآن و حدیث سے آتا ہے تو ہم فلسفے کو، منطق کو اور تاریخ کو چھوڑ کے قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ حضرت قبلہ الحاج خلیفہ مجاز عدالت خان نوشاہی صاحب زیدہ مجدہ، آپ نے فارسی کا کلام پڑھا، تو میں بھی ایک فارسی کا شعر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہم اہل محبت ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور جن کی یاد میں یہ محفل ہے ان سے ہمیں کس طرح پیار کرنا چاہیے، محبت کس طرح کرنی چاہیے۔ تو شاعر وہ فارسی زبان میں کہتا ہے، من تو شدم تو من شدی، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازاں من دیگرم تو دیگری۔ ہماری جو اہل بیت سے محبت ہے، حضرت امام حسین سے محبت ہے، حضرت امام حسن سے جو محبت ہے، حضرت علی المرتضیٰ سے جو محبت ہے، وہ اس طرح کی ہے کہ ہم ان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جسم ہمارا ہو لیکن اس میں جان اہل بیت کی ہو، جان حضرت امام حسین کی ہو، حضرت امام حسن کی ہو، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی ہو۔ یہ کیوں؟ تاکس نہ گوید بعد ازاں من دیگرم تو دیگری، اس قدر محبت میں ان کی ڈوب جائے کہ اس کے بعد ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ اہل بیت سے دور ہے، یہ اہل بیت سے جدا ہے۔ ہم ان کی محبت میں ڈوب جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کو دیکھا، فرمایا اے علی تو تو حضرت مسیح کے مشابہ ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ فرمایا اے علی سن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں کچھ لوگ اوپر چلے گئے، اتنی محبت کہ غلوب کر دیا، اوپر لے گئے، کہا کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں، اتنی محبت کی، اور کئی انہوں نے مقام سے گرا دیا، کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم ہے، باپ نہیں، گویا کہ یہ ان کی ماں پہ تہمت لگائی حضرت مریم پہ۔ جو فصاحت کا اندازہ وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسی باتوں کو ذکر نہیں کرنا چاہیے، آپ کو اشارے سے یہ باتیں سمجھنی چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ لوگوں نے
اتنا اوپر محبت میں لے گئے، اتنا اوپر لے گئے کہ کہا کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ کیوں کہا؟ محبت کی وجہ سے کہا۔ اور کچھ انہوں نے دشمنی کی تو ان کی والدہ پہ تہمت لگائی، تو ان کے مقام سے نیچے لے کر گئے۔ فرمایا اے علی، جنہوں نے حضرت مسیح کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اوپر لے کر گئے وہ بھی جہنمی ہے، اور جو ان کو نیچے گرائے، ان کی والدہ پہ تہمت لگائے، وہ بھی جہنمی ہے۔ ارے جنہوں نے جس طرح حق تھا، جو مقام خدا نے نبوت کا دیا، اس پہ مانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مانا لیکن نبی مانا، اور ان کی والدہ پہ بھی تہمت نہ لگائی، وہ فرقہ وہ جنت میں جائے گا۔ فرمایا علی، جس طرح یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے، اسی طرح تیری مثال ہے۔ کچھ لوگ تجھ سے اتنی محبت کریں گے، تیری محبت میں گم ہو جائیں گے، اور اس قدر گم ہوں گے کہ جو میرے دوسرے صحابہ ہیں ان کے بارے میں اپنی زبان کھولیں گے، ان کے بارے میں اپنی زبان کھولیں گے، اور کچھ لوگ تیری دشمنی کریں گے، تجھے گالی دیں گے۔ فرمایا جس طرح وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ ہے، اسی طرح علی تیرا مسئلہ ہے کہ کچھ اوپر لے جائیں گے، کچھ نیچے لے جائیں گے، لیکن جہاں پہ تیرا مقام ہے، تجھے جو صحابی مانے گا، تجھے جو حیدر کرار مانے گا، تجھے جو شیر خدا مانے گا، تجھے جو میرا بھائی مانے گا، تجھے جو حضرت امام حسن اور حسین کا والد مانے گا، تجھے جو شہنشاہ ولایت مانے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ فرمایا جہاں جس کا مقام ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مقام دیا، وہاں ان کو مانو۔ اور یہ بات حقیقت ہے، اس کو اگر ہم سمجھے تو ہم سمجھ سکتے ہیں، اگر نہ سمجھے تو ہمیں کون سمجھائے گا؟ ہم نے خود اس بات کو سمجھنا ہے، کوئی ہمیں سمجھانے نہیں آئے گا۔ تو معزز سامعین کرام، جب حضرت امام حسن کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین ابن ابی طالب جب وہ میدان میں آخر میں گئے، تو یہ وقت نہیں ہے کہ میں وہ مناظر بیان کروں، وہ جو کیفیات تھی، وہ جو ظلم و تشدد ہوا ہے، وہ اس کو سب بیان کروں، ایک اشارہ کروں گا۔ معزز سامعین کرام، جب حضرت امام حسین آخر میں میدان کی طرف روانہ ہوئے تو شاعر کہتا ہے، دستار ہے حسین کے سر پر رسول کی۔ جب حضرت امام حسین یزیدیوں کی طرف بڑھنے لگے تو کس منظر میں وہ آپ کی روانگی ہوئی؟ دستار ہے حسین کے سر پر رسول کی موت بھی قبول تو ایسی قبول کی، چہرے پہ جس کے مولا علی کا جلال ہے، قبضے میں جس کے بھائی حسن کا کمال ہے، میں کیا کہوں ہے کون میری کیا مجال ہے، میں کیا کہوں ہے کون میری کیا مجال ہے، سب جانتے ہیں فاطمہ زہرا کا لال ہے، چہرہ رسول کا لب و لہجہ رسول کا، چہرہ رسول کا لب و لہجہ رسول کا۔ دیکھیے یہ جو چہرہ رسول کا، اس کی جو حقیقت ہے وہ بخاری میں ہے۔ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت امام حسین اور حسن کو دیکھتے تو فرمایا بی ابی شبیہ بنبی لیس بی شبیہ بعلی، ارے علی یہ تو تیرے بیٹے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ سامنے کھڑے ہیں، فرمایا علی یہ تیرے بیٹے ہیں لیکن یہ نبی کے مشابہ ہیں، چہرہ رسول کا، لب و لہجہ رسول کا، آنکھوں میں کھنچ رہا ہے سراپا رسول کا۔ حضرت سامعین کرام، جب حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جب میدان میں اترے اور جب ایک ایک فرد اترتا تو یزیدی کامتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمالات تھے، جو اوصاف تھے، جو حضرت علی المرتضیٰ کی شجاعت تھی، جو بہادری تھی، وہی ان کے خون میں تھی۔ سبحان اللہ، کیونکہ یہ بیٹے تھے۔ سبحان اللہ۔ کوئی پوچھے کہ کیوں حضرت علی المرتضیٰ کے کمال تھے، کیوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات تھے؟ ارے بیٹے تھے، ان کا خون تھا، کمالات ہوتے ہیں آج بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا۔ کیا بات، یہ کوئی پوچھنے والی بات نہیں ہے کہ وہ بہادر کیوں تھے، وہ خوبصورت کیوں تھے، ان کے چہرے پہ جلال کیوں تھا۔
ارے خون نبی کا اور علی کا ہے، کمالات وہی علی المرتضی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے نا، کمالات کسی اور کے تو نہیں آتے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ جو وہاں پہ یہ منظر تھے، ان کو بیان اگر کیا جائے تو آج بھی ہمارے دل اس سے کانپ جائیں گے۔ تاریخ میں جو واقعات لکھے ہیں ان میں سے جو دردناک واقعہ ہے وہ یہی کربلا کا ہے۔ یہ جو قربانی اہل بیت نے پیش کی وہ آج تک کسی نے قربانی پیش نہیں کی۔ تو معزز سامعین کرام، جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین پہ حملہ کیا تو دیکھیے کہ موت تو ہر کسی کو آتی ہے، لیکن کی موت بھی قبول تو ایسی قبول کی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کی موت بھی قبول تو ایسی قبول کی، اس کا معنی یہ ہے کہ اس دنیا سے ہر کسی نے جانا ہے، موت ہر کسی کو آنی ہے، لیکن جو کربلا میں حضرت امام حسین کے سامنے جب موت آئی تو وہ کس طرح آئی، وہ کس انداز میں آئی؟ وہ اس طرح نہیں آئی جس طرح ہر عام آدمی کو آتی ہے۔ ارے جو خاص لوگ ہوتے ہیں ان کی ہر بات خاص ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب موت آئی تو اس نے آگے بڑھ کر اجازت مانگی، کہا اے حسین میں وہ ہوں جب آتی ہوں تو بتا کے نہیں آتی، میں وہ ہوں جب آتی ہوں تو باغ کو اجاڑ دیتی ہوں، جب آتی ہوں تو بڑے بڑے کانپ جاتے ہیں، لیکن اے حسین تو نواسہ رسول ہے، تو پسرے علی ہے، تو فاطمہ کا لال ہے، مجھے اجازت دے، میں تجھے آج سلام کرنے آئی ہوں۔ یہ موت کا منظر تھا وہاں پہ، یہ موت کا انداز تھا وہاں پہ۔ اور دیکھیے ہم طالب ہیں جنت کے، ہم سب لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، لیکن جب حضرت امام حسین کے جانے کا وقت آیا تو جنت کے دروازوں کو کھولا گیا، جنت کے دروازوں کو کھولا گیا۔ ان للمتقین مفازا حدائق و آنابا وکأسا دہاقا وقوائب اترابا۔ قرآن کی یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ جو تقوی والے ہیں، جو متقی ہیں، ان کے لیے جنتوں کے دروازے اس طرح کھلے ہوئے ہیں۔ وہ کاسا، وہ حوض کوثر کے کاسے، بھرے ہوئے جام وہ ان کے لیے تیار ہے۔ اگر یزیدیوں نے فرات کا پانی نہیں دیا تو کیا ان کے نانا کو اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر دیا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، کیا بات کہ فرات کا پانی نہیں ملا، اہل بیت کے افراد کو نہر فرات کا پانی نہیں ملا، ایک ایک قطرے کے لیے اہل بیت کے افراد وہ ترستے رہے۔ تو کیا ہوا؟ فرمایا کہ نانا نے وہاں پہ جو انتظام کیا ہے وہ دنیا میں کسی نے آج تک وہ آنکھ نے نہیں دیکھا، زبان نے اس کا ذائقہ نہیں چکھا، قرآنوں نے اس کی تعریف ہی نہیں سنی جو ہمارے نانا کو اللہ نے کوثر عطا کی ہے۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ خیر کثیر جو نہر کوثر ہے وہ کس کی ہے؟ ملکیت رسول اللہ کی ہے۔ ارے جب سب کو پلائیں گے تو اپنے نواسوں کو نہیں پلائیں گے، ارے سب کو پلانے والے ہیں۔ اِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، فرمایا میں تو بانٹنے والا ہوں، میں ساقی ہوں اور یہ سب پینے والے ہیں، سب کو پلانے والا ہوں۔ جس طرح حاجی صاحب فرما رہے تھے، سرفراز صاحب فرما رہے تھے، شاہ صاحب کی عمر 15-16 سال ہے، تو 15-16 سال کو عام سمجھا جاتا ہے، لیکن میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کیفیت کیا ہے۔ دیکھیے شاہ صاحب فرماتے ہیں، ارے نادان کیا معلوم تجھے مرتبہ حسین کا، ارے نادان کیا معلوم تجھے مرتبہ حسین کا، دل و جان حسین کی ہے، زمانہ حسین کا ہے، دل و جان حسین کی ہے، زمانہ حسین کا ہے زہرا مادر حسین کی، ہے علی بابا حسین کا، شرافت کرتا ہے سیراب ریگزاروں کو قصہ حسین کا۔
کوئی لکھے 15 سال میں یہ کلام، اور کلام ایسا لکھے کہ جس میں کئی کلاموں کا نقشہ بیان کر دے۔ اس شعر میں کئی شعر بند ہیں۔ کس کی مجال اے حسین، کس کو تجھ سے ہم سری، کس کی مجال اے حسین، کس کو تجھ سے ہم سری، باپ کے گھر امامتیں، نانا کے گھر پیغمبری، شکل حسین دیکھ کر حق بھی کہے گا حشر میں، اے زہرا کے لال امت مصطفیٰ بری۔ موضوع سامعین کرام، یہ جو شعر ہے اس کا خلاصہ یہاں پہ بیان کر دیا۔ ایک مصرے میں پورے 4 مصروں کو بند کیا۔ کوئی کمال دکھائے نا، اہل بیت کے جو افراد ہوتے ہیں وہ ان کی عمریں نہیں دیکھی جاتی، کیونکہ ان کا خون وہ عام خون نہیں ہوتا۔ عمریں نہیں دیکھی جاتی، ڈگریاں نہیں دیکھی جاتی، جو ان کو وراثت میں ورثہ ملتا ہے وہ نسل سے نسل تک چلتا آ رہا ہے۔ جب مشائخ اوپر سے کرم کرتے ہیں تو اس انداز میں دیتے ہیں کہ پھر ان کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ معزز سامعین کرام، میں آپ کو 2-3 باتیں بیان کر کے اجازت چاہوں گا کہ حضرت امام زین العابدین جن کی عمر 23 سال تھی، تو حضرت امام زین العابدین جب کربلا سے واپس لوٹے تو جب لوگ ان کے پاس بیٹھتے تھے تو وہ ان پہ غمی کو چھائی رہتی تھی۔ جب لوگ بیٹھتے تھے تو لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ روتے زیادہ ہیں، کبھی ہنستے ہوا مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ روتے زیادہ ہیں، آپ روتے زیادہ ہیں۔ حضرت علی اوسط امام زین العابدین جو کربلا میں 23 سال کی عمر کے تھے، حضرت امام حسین نے جانے کی اجازت نہیں دی۔ فرمایا بیٹا تو بیمار ہے، تجھے میں اجازت نہیں دوں گا۔ سبھی کو اجازت دے دی، اب تجھے اجازت نہیں دیتا۔ تو حضرت امام زین العابدین کو حضرت امام حسین نے اجازت نہ دی، تو جب کربلا سے نکلے تو سر حسین اور جتنے بھی شہداء تھے ان کے جو سر تھے انہوں نے نیزوں پہ چڑھائے ہوئے تھے، اور جس انداز میں یزید نے حضرت امام حسین کے راز مقدس سے کلام کیا، اور جس طرح وہ لاٹھی کے ساتھ حضرت امام حسین کے سر کے ساتھ کھیل رہا تھا، یہ جب اس کے دربار میں سر پیش کیے گئے تو یزیدیوں نے کسی کے پاس 2 سر ہیں، کسی کے پاس 3 ہیں، کسی کے پاس 10 ہیں، اس طرح انعام پانے کے لیے انہوں نے سروں کو اپنے قبضے میں لیا۔ تو جس طرح یزید کے دربار میں سب کچھ پیش کیا گیا، تو جس طرح اس نے سارا ظلم و ستم کیا، حضرت امام زین العابدین اس کے شاہد تھے۔ حضرت امام زین العابدین جب وہاں سے نکلے پھر لوگوں نے کہا اے امام کبھی تمہیں ہنستے مسکراتے نہیں دیکھا، ہمیشہ روتے ہی رہتے ہو۔ تو حضرت امام زین العابدین کے الفاظ ہیں لا تلومونی، مجھ سے کیا ملامت کرتے ہو، فَإِنَّ يَعْقُوبَ فَقَدَ سِبْتًا مِّن وَلَدِهِ۔ ارے قرآن دیکھیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا ہے، قرآن پڑھو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو۔ قرآن اٹھاؤ کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف ان کی نظروں سے دور ہوئے، ابھی خبر نہیں آئی کہ کیا ہوا، صرف یہ خبر ملی تھی کہ اب وہ کہیں گم ہو گئے ہیں، کہیں دور ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر اپنے بیٹے کے غم کی وجہ سے اتنے روتے تھے کہ آنکھوں سے روشنی چلی گئی۔ فرمایا پھر وہ زندہ تھے ابھی، لیکن مجھ سے میرا حال کیا پوچھتے ہو، مجھ سے میرا حال کیا پوچھتے ہو کہ میرے بھائیوں کو میرے سامنے تیر چلائے گئے، تلواریں چلی، نیزے چلے، میرے جو چچا زاد بھائی تھے ان پہ ظلم ہوا، میرے چچوں پہ ظلم ہوا، میرے بابا کو میرے سامنے شہید کیا گیا۔ اب تم پوچھتے ہو کہ میں روتا کیا ہوں، کیوں روتا ہوں اور ہنستا کیا ہوں، مجھ سے یہ جو غم پوچھتے ہو کہ جو میں نے دیکھا ہے اپنے بھائیوں کو، اپنے چچوں کو اور اپنے بابا کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے، تو اب پوچھتے ہو کہ میں کیسے ہنسوں۔
تو معزز سامعین کرام یہ حضرت امام زین العابدین ہے جن کی یہ شان ہے. اور اگر میں بیان کروں کہ جو حضرت امام زین العابدین کا جو مقام ہے، جو ان کا قرآن پہ عمل ہے اور حدیث پہ عمل ہے، تو انسان حیران رہ جائے. یزیدیوں نے کتنا ظلم کیا، کتنا ستم کیا. حضرت مولانا سرفراز صاحب نے بخاری کی حدیث بیان کی، بخاری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو آئے ذرا آپ کو بخاری سے بھی اوپر لے کر چلے. قال عبد الرازق مصنف عبد الرزاق جو امام بخاری کے اساتذہ میں سے شمار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جعلت جاریۃ لعلی بن حسین تسکب علیہ الماء، کہ حضرت امام زین العابدین علی اوسط بن علی وضو فرما رہے تھے. ایک خادمہ وہ پانی وضو کے لیے ڈال رہی تھی، تو وہ برتن گرا، ٹوٹا اور پورے کپڑوں پہ پانی آ گیا. تو حضرت امام زین العابدین کو یہ غصہ آیا کہ نماز کا ٹائم جا رہا ہے، میں نے نماز پڑھنی تھی، تو اس کی بے احتیاطی کی وجہ سے میرے سارے کپڑے پانی سے تر ہو گئے. تو آپ کو غصہ آیا، تو آپ نے جب ایک نگاہ سے اس کو دیکھا تو اس نے دیکھا کہ یہ اب غصے میں ہے، اب میری خیر نہیں. لیکن جو علم ہوتا ہے وہ بچا لیتا ہے. اس کو قرآن یاد تھا. اس نے جب دیکھا حضرت امام زین العابدین غصے میں ہے، اس نے کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں. تو امام لکھتے ہیں مصنف عبد الرزاق کہ جب اس نے یہ آیت پڑھی تو حضرت امام کا غصہ فوراً ٹھنڈا ہو گیا. پھر اس نے آگے بڑھی، اس نے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ لوگ جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، لوگوں کو بخش دیتے ہیں، اللہ کے واسطے معاف کر دیتے ہیں. فَقَالَ قَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْكَ، ارے غصہ بھی ٹھنڈا گیا کہ گویا کہ آیا ہی نہیں. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ کا مطلب پوچھتی ہے جا تجھے میں نے معاف کیا. ہمیں آیت سناتی ہے دیکھ ہمارا عمل کہ ہم نے تجھے معاف کیا. آگے بڑھی، اس نے پڑھا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. قال فرمایا فَاذْهَبِي فَأَنْتِ حُرَّةٌ وَالْمُحْسِنِينَ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. دیکھیے ترتیب دیکھیے، غصے کو جو پی جاتے ہیں، جو معاف کرتے ہیں اور جو آگے پھر احسان بھی کرتے ہیں. اس نے جب یہ آیتیں اس ترتیب میں پڑھی کہ وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں، فرمایا غصے کو پی گیا. پڑھی آیت کہ لوگوں کو معاف کرنے والے، فرمایا معاف بھی کر دیا. پھر پڑھا کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. فرمایا کہ احسان دیکھنا چاہتی ہے اہل بیت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں جو پلے، ان کا اگر احسان دیکھنا چاہتی ہے تو احسان بھی دیکھ. تو میری خادمہ ہے، جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کیا. یہ اہل بیت کا عمل ہے. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. تو معزز سامعین کرام، یہ اہل بیت کا عمل ہے. دیکھیے کربلا میں کتنا ظلم و شدت اور کتنا ستم لوگوں نے کیا. اس کے بعد بھی اہل بیت کے افراد قرآن و حدیث پہ کس طرح پختہ اور استقامت رکھتے ہیں. معزز سامعین کرام، یہ صاحبزادہ والا شان سید معین حسنین قیوم نوشاہی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد میں بھی محفل ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب آزمائش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا عمل وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. جو حضرت امام زین العابدین نے صبر کیا وہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. لیکن کیا بتاؤں کہ جس وقت حضرت قبلہ پیر صاحب پہ یہ آزمائش کا وقت آیا تو اس وقت میں بھی وہاں پہ پاکستان میں پڑھ رہا تھا، میں بھی وہاں پہ موجود تھا. آج بھی جب وہ یاد آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دیے تو 3 پھول ایک ساتھ دیے، آخری عمر میں دیے.
3 پھول ایک ساتھ دیے، اور پھر جب آزمائش کا وقت آیا تو ایک ننھا سا پھول اس سے واپس لیا۔ لیکن حضرت شیخ کا عمل دیکھیے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جو 15 منٹ جنازے کا وقت قبلہ پیر صاحب نے، حضرت شیخ نے جو کلام کیا، وہ کلام آج کیسٹوں میں ہے۔ اگر وہ کلام ہمارے اختیار سے اوپر ہو کر آنکھ سے آنسو نکلیں تو وہ اس کے بارے میں کیا ہے؟ سائم اقبال وہ لکھتے ہیں کہ سائم کمال ضبط کی کوشش تو کی مگر، سائم کمال ضبط کی کوشش تو کی مگر، پلکوں کا حلقہ توڑ کے آنسو نکل گئے۔ اور ان آنسوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر آپ کمال ضبط کی کوشش کریں پھر بھی اگر آنسو نکلے گا تو اللہ تعالیٰ اس پہ گرفت نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلاۃ و سلام